اگر کوئی بیوہ عورت آگے نکاح کر لے، شوہر فوت ہو گیا نا، تو اس نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لیا، تو پہلے شوہر کی وراثت اسے ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ بہت مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ اور پھر ذہن کیا بنا ہے ہمارا کہ یہ انہوں نے اگے بیاہ کر لیا ہوئے ہوتے، اگر وہ اتنے رہندی تو انہوں وراثت ملنی سی، اب تو وہ آگے چلی گئی، اب کیسے وراثت ملے گی؟ تو یاد رکھیں، یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ آگے وہ نکاح نہ کرے۔ یہ کہاں پر حکم ہے؟ آگے وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کا حق ہے عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے مسلمان کے ساتھ نکاح کرے۔ اب جو اس کا شوہر فوت ہوا ہے، اس کی جو وراثت بنتی ہے اس کی، اسے شرعی طور پر اسے ملے گی۔ اگر کوئی اس کو روکے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گنہگار ہے، سخت گنہگار ہوگا۔ اور یہ جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے، جو مال ناحق غصب کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہے، وہ نیکی کرے گا تو نیکی بھی قبول نہیں ہے، اور یہ مال اس کے لیے جہنم کا سامان بن جائے گا۔ یہ ساری وعیدیں اس کے لیے آئیں گی۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ آج کل بے اولادی بڑی بڑھ گئی ہے نا، بہت سارے بے اولاد جوڑے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، یتیم خانے سے وہ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یا کسی سے لے لیتے ہیں، کسی بھائی نے دے دیا، بہن نے دے دیا، اس طرح اسے کہتے ہیں لے پالک بچہ، عربی میں اسے کہتے ہیں متبنہ، لے پالک بچہ جس کی پرورش کی جاتی۔ تو اس کے بارے میں سوال ہے کہ لے پالک بچہ اپنے پرورش کرنے والے کا وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی اولاد تو نہیں ہے، وہ تو اس نے پالا ہے۔ تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جس نے بچہ پالا ہے، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت اس لے پالک بچے پر جاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے، اس نے پرورش کی ہے، پالا ہے۔ تو پھر یہ کس کا وارث بنے گا؟ یہ جس کا اصلی بیٹا ہے نا، جس سے بھی لیا ہے، اس کا یہ مال وراثت جب بھی تقسیم ہوگا، جب وہ فوت ہوگا، اس کے مال وراثت سے یہ حصہ پائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی، لیکن وہ جو لے پالک بچہ ہے، وہ چونکہ اس کا وارث نہیں ہے، اس کے حق میں اس کی وصیت ہو سکتی ہے۔ اس کی بھی آگے انشاءاللہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ دادا کی جائیداد میں پوتے کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دادا فوت ہوا ہے تو پوتے کو کوئی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس کا بیٹا اپنا موجود ہے تو اس کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پوتے کو اس کو وراثت سے حصہ ملے گا مخصوص۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ جائیداد سے آنکھ کر دیتے ہیں لوگ، بیٹا نافرمان ہے، نافرمانی کرتا ہے، اسے جائیداد سے آنکھ کر دیا، تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے، آپ کی جائیداد سے آنکھ کرنے سے وہ آنکھ نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر فرمایا ہے کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا اس کے مرنے کے بعد۔ تو جائیداد سے آنکھ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جو اپنے وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث ختم فرما دے گا۔ تو اس لیے جو جائیداد سے آنکھ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس میں علماء نے یہ لکھا کہ اگر پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا نافرمانی کرتا ہے اور میرے مرنے کے بعد جو اس کو جائیداد کا حصہ ملے گا یہ شراب خوری میں گوا دے گا، یا ناجائز کاموں میں، یا حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے، اس میں یہ خراب کر دے گا، تو اس صورت میں اجازت ہے باپ کو کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان وہ وراثت تقسیم کر دے اس صورت میں۔ اسی طرح ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی کی وفات کے بعد جہیز کا حقدار کون ہے؟ تو ہمارے عرف میں جو جہیز ہوتا ہے نا، اس کی مالکہ عورت ہی ہوتی ہے، مرد نہیں ہوتا۔ بیوی جو ہے وہ جہیز کی مالکہ ہے۔ اگر وہ فوت ہوگی تو جتنے اس کے وارثین ہیں، اس میں اس کے بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کا شوہر بھی اس میں شامل ہے، ان سب کو جتنا جتنا کتاب اللہ میں مذکور ہے کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو اتنا حصہ ملے گا، ان سب کے درمیان اس کی وہ جہیز کا سامان بطور وراثت تقسیم ہوگا۔ یعنی ایک شخص اس کا مالک نہیں بن سکتا، سب میں وہ تقسیم ہوگی۔ ایسے ایک سوال ہے کہ زندگی میں اگر اپنی زندگی میں وارث یا غیر وارث کے نام اپنی جائیداد
اس کے نام کروا دی اور پھر یہ فوت ہو گیا، تو کیا حکم ہے؟ اپنی زندگی میں وارث کے نام یا غیر وارث کے نام اپنی جائیداد لکھوا دی کہ میری جائیداد کا مالک یہ ہے، پھر وہ فوت ہو گیا، اب اس کی جائیداد کا مالک کون ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ جو اس نے جائیداد اپنی زندگی میں دی ہے، جتنا بھی حصہ دیا ہے، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہے، پلاٹ کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، یہ ایک تحفے کی حیثیت ہے، کیونکہ وراثت تو اس کے مرنے کے بعد جاری ہوگی، زندگی میں جو دیا جاتا ہے یہ ایک تحفہ ہے، تو اس نے تحفہ دیا ہے، اور تحفے کے لیے شرط یہ ہے تملیک العین بلا عوض، یہ تحفے کی ہبہ کی تعریف ہے، کسی کو مالک بنا دینا بغیر عوض کے، اور ملکیت اس وقت تام ہوتی ہے جب اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو اگر تو جس کو اس نے وہ جائیداد کا کچھ حصہ دیا تھا اس نے قبضہ کر لیا اس پر، تو یہ جائیداد کا حصہ اس کا ہو گیا، اور اگر اس نے اس پر قبضہ نہیں کیا، یعنی اس کو کہہ دو دیا لکھوا دیا یہ اس کے نام ہے، لیکن ابھی ہر طرح سے اس کا تصرف اس پر نہیں آیا، اس نے قبضہ نہیں کیا اور یہ فوت ہو گیا، تو پھر یہ ہبہ باطل ہو جائے گا، یہ مال بطور وراثت پھر اس کے مرنے کے بعد وراثت کے طور پر جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 2 بیٹے کاروبار والد کا سنبھال رہے ہیں، 2 بیٹے گھر پر ہیں یا پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 2 جو بیٹے ہیں وہ باپ کے ساتھ اٹیچ ہیں کاروبار میں، باپ اب فوت ہو گیا، تو کیا باپ کی وفات کے بعد تمام بیٹے اس کاروبار اور نفع میں شریک ہوں گے یا وہی 2 بیٹے؟ تو اس کے بارے میں یہ سن لیں کہ جو وراثت ہے نا وہ تو سارے بچوں میں آئے گی، جو کاروبار باپ کا تھا جو اس نے چھوڑا ہے، جو جس چیز کا وہ مالک تھا مرتے وقت، وہ تمام بیٹوں میں، اور بالکل برابر برابر تقسیم ہوگی، یہ نہیں کہ 2 بڑے بیٹوں نے زیادہ کاروبار کیا اور بڑی محنتیں کی ہیں اس یہاں تک کاروبار کو لے کے آئے تو ان کا حصہ زیادہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ سب کو برابر برابر حصہ ملے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو 2 بیٹے کاروبار چلا رہے ہیں بالفرض، اور وہ آگے کاروبار بڑھا رہے، جس وقت باپ فوت ہوا اس وقت جو کاروبار تھا وہ مثلا 4 لاکھ کا تھا مال دکان میں مثال کے طور پہ، اب فوت ہونے کے بعد ان 2 بیٹوں نے آگے کاروبار بڑھایا اور 1 لاکھ کا نفع ہو گیا مثلا 2 مہینے کے بعد، اب جو 1 لاکھ کا نفع ہوا ہے وہ ان 2 بیٹوں میں آئے گا یا چاروں میں آئے گا؟ تو یہ سن لیجئے کہ 4 لاکھ میں 1 لاکھ تو پہلے وہ سارے بچوں کو بطور وراثت مل گیا، اب انہوں نے بغیر اجازت کے آگے اس کاروبار کو بڑھایا، اور 2 لوگ جو ہیں، جو 2 بیٹے ہیں انہوں نے 1 لاکھ کا نفع کمایا ہے، تو ان کے لیے اتنا ہی نفع جائز ہے جتنا کہ ان کے اصل مال پر نفع حاصل ہوا، یعنی 1 لاکھ پر 25,000 نفع حاصل ہوا تو یہ 2 بیٹے 25,000 نفع رکھ سکتے ہیں، اور جو دوسرا 50,000 بچا ہے ان کو چاہیے، اگرچہ یہ جو دوسرے 2 بھائی ہیں وہ اس کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ان کو یہ مال دے دیں یا خیرات کر دیں، ان کے حق میں یہ مال خبیث ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال سے متعلق شریعت کے کیا احکام ہیں؟ تو یاد رہے کہ جو میت نے مال چھوڑا ہے شرعی طور پر اس کے مال میں 4 احکام جاری ہوں گے، تو جو فوت ہو چکا ہے اس کے مال میں 4 حقوق ہیں، یاد رہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کے مال میں سے اس کے کفن، دفن، اس کی تجہیز و تکفین پر جو خرچہ آئے گا اس کے مال سے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے 10 لاکھ روپے چھوڑا اور 4 بیٹے ہیں اس کے مثال کے طور پہ، تو سب سے پہلے ان کے بچوں میں یہ مال تقسیم نہیں ہوگا، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس پر کچھ قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، مثال کے طور پر 2 لاکھ اس پر قرض ہے تو پہلے ان 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ نکالا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں خاتون کا حق مہر لکھایا جاتا ہے شادی کے موقع پر کہ جی 2 لاکھ حق مہر غیر معجل ہے، اگر اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا یا عورت نے وہ حق مہر معاف نہیں کیا تو یہ حق مہر بھی قرض کی صورت اختیار کرے گا، یہ حق مہر بھی قرض ہے، تو لہذا اگر بالفرض 2 لاکھ لکھوایا تو وہ 2 لاکھ بھی قرض میں چلا جائے گا، پہلے اس خاتون کو 2 لاکھ اس کا قرضہ اتارا جائے گا، اس کے بعد 6 لاکھ بچ گیا، تو اس 6 لاکھ میں سے 1/3 مال میں وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں،
یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا 6 لاکھ بچا ہے تو 6 لاکھ کے 6 لاکھ مسجد میں دے دو یا مدرسے میں دے دو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ تیسرا جو حصہ ہوگا نا، باقی جو مال بچا ہے اس میں وہ وصیت وہ کر سکتا ہے۔ مثلا 6 لاکھ بچا ہے تو 2 لاکھ میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ 2 لاکھ فلاں کو دے دینا، اور اس کے بعد پھر جو 4 لاکھ بچا ہے پھر وہ 1 لاکھ وارثوں میں تقسیم ہوگا، یعنی ڈائریکٹ وہ مال وارثین میں تقسیم نہیں ہوگا، 4 اس کے حقوق ہیں، یہ ذہن نشین کر لیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ساس سسر کے ترکہ میں داماد یا بہو کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساس فوت ہو گئی تو داماد کو ملے گا یا بہو کو ملے گا، سسر فوت ہو گیا تو یاد رہے اس رشتے کی وجہ سے ساس یا سسر فوت ہو گیا، اگر صرف یہی رشتہ ہے تو اس رشتے کی وجہ سے داماد یا بہو کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، وہ اس کے ساس سسر کے وارث نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر کوئی اور رشتہ ہے، مثال کے طور پر بیٹی کی شادی کی ہے بھائی کے گھر میں، مثلا وہ جو لڑکا ہے داماد ہے وہ بھتیجا بھی ہے مثال کے طور پر، اب وہ بھتیجا وارث بن سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کے اپنے وارث پہلے جو مقدم وارث ہے وہ موجود نہ ہو۔ اگر اس کی اپنی اولاد موجود ہے تو پھر وہ محروم ہوگا، اگر اس کے اپنے بیٹے بیٹیاں موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں پھر داماد دوسرے رشتے کی وجہ سے بھتیجا ہونے کی وجہ سے وہ وارث بنے گا، ڈائریکٹلی وہ داماد ہونے کی وجہ سے وارث نہیں بنے گا۔